پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے، میرا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. استعفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھیں وہ استعفیٰ دے دیتی، ورنہ اگر آپ ڈیوائیڈ ہو کے استعفے دیتے، 8 جماعتیں دے دیتی، 2 نہ دیتی، 5 دے دیتی، 5 نہ دیتی، تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئے، میں ہوں ابسا کومل. ایک طرف حکومت ہے جو اپنی بے شمار مشکلات کے باوجود اب بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف خود حکومت کے اندر سے اٹھتی ہوئی آوازیں ہوں، پھر پارٹی میں بنے پریشر گروپس ہوں جو حکومت کو چلتا کر سکتے تھے لیکن فی الحال ٹل گیا معاملہ. تاریخ میں سب سے زیادہ کابینہ میں رد و بدل ہو، عالمی محاذ اور داخلی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہو، اس سب کے باوجود اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اتنے پر اعتماد ہیں کہ نہ صرف اپنی ٹرم پوری کرنے کی بات کریں، موجودہ ٹرم، بلکہ وہ اگلی باری کی بھی اب بات کر رہے ہیں. اس حکومت کی ایک یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں پر جس بھی ایشو پر وہ لاجواب ہو جائیں اس کی ذمہ داری سابقہ حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ٹرین حادثہ اور اب لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے. دوسری طرف اپوزیشن بالخصوص مسلم لیگ نون ہے جس پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی ہے. اس اپوزیشن کا موازنہ لوگ کرتے ہیں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے ان کے دور سے، جنہوں نے بہت سخت ٹف ٹائم دیا تھا نون لیگ کی حکومت کو. مسلم لیگ نون کے بیانیے کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بات کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکامی کیا اس کے بیانیے کی جنگ اور پی ڈی ایم کی تقسیم کی وجہ سے ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر حکومت کو مدت پوری کرنے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کے پروگرام میں کہ نون ان ناکامیوں کے باوجود بجٹ منظوری کو کیسے رکوائے گی، اتنی پر اعتماد کیوں ہے. پی ڈی ایم جلسوں کا اعلان تو کر چکی ہے، کیا یہ صرف اپنی ساکھ کو یعنی پی ڈی ایم کی ساکھ کو بچانے کے لیے ہوگا یا ان سے حکومت کو کوئی فرق بھی پڑے گا؟ ان سوالوں اور اہم قومی ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب کو. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، ہمارے پروگرام میں آج آپ پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے. پہلی بات تو یہی جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، ایک آبزرور کو بھی اگر وہ سیاسی منظرنامے کو دیکھے، ایک طرف معاشی اشاریے ہیں، حکومت جو ہے وہ اس کی کہتی ہے کہ وہ ہماری جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو اکانومسٹ بھی ڈینائی کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں حکومتی اشاریوں کو. دوسری طرف حکومت اس چیز کا بھی کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم خود احتسابی کر رہے ہیں، کتنے اہم لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہم احتساب کر رہے ہیں اور داد وصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وہ لائیو کالز لیتے ہیں، عوام کے مسائل بھی سنتے ہیں. کل کسانوں کو مدعو کیا پرائم منسٹر صاحب نے اور کسانوں نے پرائم منسٹر صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. اب حکومت نظر جمائے بیٹھی ہے اگلی ٹرم کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں کیا اپوزیشن ناکام ہوئی ہے اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ اپوزیشن اس وقت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے پریکٹیکلی. پہلے یہ ٹرم پوری کر لیں، اگلی ٹرم پھر آئے گی. لیکن حکومت داد سے نہیں چلتی، حکومت ٹویٹ سے نہیں چلتی، حکومت کام سے چلتی ہے. ہر پیمانے پر 3 سال پورے ہو گئے اس حکومت کے، ہر پیمانے پر ملک زوال پذیر ہے. یہ کامیابی ہے کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں. میں تو سب سے بڑا حامی ہوں حکومتوں کے ٹرم پوری کرنے کا، لیکن آج حکومت نامی چیز نہیں ہے. آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی قانونی قدریں ہوں، جہاں پر پارلیمان کی روایات کا کوئی تقدس ہو، جہاں پر آئین کی بالادستی ہو. وہ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں. تو اپوزیشن کوئی فوج تو نہیں رکھتی نا کہ حملہ آور ہو جائے گی اسلام آباد پر قبضہ کر لے گی. آپ بات کر سکتے ہیں نا. آج اپوزیشن بات کہاں کرتی ہے؟ ٹی وی پروگرامز میں، پریس کانفرنس میں، اور کوئی جگہ نہیں ہے. پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا تو ہے نا، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم وہی ہے نا، وہ پارلیمان سے باہر ہے. پارلیمان تو مفلوج ہو گیا. پارلیمان میں آج 3 سال میں مجھے بتا دیں کہ اس پارلیمان میں عوام کی تکلیف کی کوئی بات ہوئی ہو، کوئی حکومتی پالیسی پرائم منسٹر نے آ کر ایوان میں بیان کی ہو؟ نہیں ہے. یہ وہ پارلیمان ہے جہاں پر اسپیکر جو ہے فریق بن چکا ہے، وہ بات نہیں کرنے دیتا اپوزیشن کو. پارلیمان مفلوج ہے. پارلیمان کے دن کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ 103 دن 30 دن چاہیے ہوتے ہیں. دن کیسے پورے کیے جاتے ہیں؟ جمعے کو اجلاس بلاتے ہیں، 2 دن چھٹی، پیر کو شام کو اجلاس، 1.5 گھنٹہ اجلاس چلتا ہے. جمعے کو 1.5 گھنٹہ، پیر کو 1.5 گھنٹہ. پھر پرائیویٹ ممبر ڈے آ جاتا ہے.
मंगल को, बुध जुमेरात छुट्टी और जो है जुमे को फिर 1.5 घंटा, यानी 3 घंटे में आप 7 दिन का काम कर। लेकिन अगर पार्लियामान भी मुनासिब तरीके से नहीं चल रही और ऑप्टिक्स के एतबार से अगर अब्बासी साहब हम देखें तो हुकूमत हर तरफ से गेन किए जा रही है, जो उनकी कमज़ोरी होती है कुछ दिनों में उनकी ताकत बनकर सामने आती है, तो ऑपोजिशन तो फिर इस्तीफे भी दे देने चाहिए थे और अभी तक सड़कों पे होना चाहिए था। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि 2 साल जो हमारे मुश्किल थे, हमें लगा कि PDM को मुश्किल वक्त देगी, वो तो गुजर चुका, यानी कि आप लोग कोई उनके लिए ख़तरा रहे ही नहीं है अब। तो ऑप्टिक्स के एतबार से क्या ये बात परेशान कुन है आप लोगों के लिए, खास तौर पे? पाकिस्तान के अवाम होते हैं, हुकूमत की कामयाबी मुल्क की कामयाबी होती है। क्या हमारा मुल्क कामयाब है? क्या हमारी मईशत कामयाब है? क्या हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब है? क्या हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी कामयाब है? मुझे कोई कामयाबी बता दें ना। अपोजिशन जो है, देखिए पार्लियामान में हुकूमत अददी बरतरी से चलती है। जब तक आप अददी बरतरी रखते हैं, आपके बजट भी पास हो जाएंगे, आपकी हुकूमत भी चलती रहेगी। हमारे मुल्क में हटाने का तरीका जो है वो अदम एतमाद है आइन के अंदर। जिस मुल्क में का निज़ाम आइन के मुताबिक ना चलता हो, वहाँ अदम एतमाद मुमकिन नहीं है। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो जब तक हम ये समझते रहेंगे कि आइन तोड़ना हमारी कामयाबी है, मुल्क निज़ाम को ना चलने देना हमारी कामयाबी है, पार्लियामान में आवाज़ ना उठाने की इजाज़त देना कामयाबी है, तो यकीनन हुकूमत कामयाब है। लेकिन नाकाम कौन हो? नाकाम तो मुल्क हो गया। हम बात करते हैं, हमने हर बात की है, जितने करप्शन स्कैंडल इस हुकूमत के हैं आज तक किसी हुकूमत के नहीं हुए। तो मैं करप्शन करके फिर कमीशन कायम कर दूं और कमीशन में सबको बरी कर दूं, ये कामयाबी है या नाकामी है? लेकिन अब्बासी साहब, जब आप लोगों की हुकूमत थी तो इमरान खान भी अपोजिशन में थे, उस वक्त भी पार्लियामान के अंदर बहसो मुबाहिसा कहाँ तक पहुंच जाता था वो हम देखते थे। लेकिन उन्होंने आपको इतना टफ टाइम दिया कि वो डी चौक में आके एक धरना लगा के खड़े हो गए। तो जब आप लोगों ने PDM अनाउंस किया तो कुछ तासुर ये मिला। मैं ये बिल्कुल कतन नहीं कह रही कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए, लेकिन कम से कम अपोजिशन का किरदार अवाम की नज़र में तो यही होता है कि ये हुकूमत है, इन्होंने महंगाई कर दी, हमारा जीना हराम कर दिया। ये अपोजिशन है जो इसके ऊपर जवाब तलबी करेगी, इलेक्टेड मेंबर्स नुमाइंदे हैं अवाम के। वो धरना एक हुकूमत के खिलाफ हुआ था जो काम कर रही थी, उसको काम से रोकने के लिए हुआ था। किसने करवाया था ये भी तारीख का हिस्सा है, उससे क्या निकला था ये भी तारीख का हिस्सा है। पार्लियामान में अपोजिशन के 18 मेंबर, हर रोज़ मुल्क के मामलात रेज होते थे, 18 अपोजिशन मेंबर बात करते थे, एक वजीर जवाब देता था कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, आपने जो फरमाया है ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये हुकूमत कर रही है। हर मसला जो मुल्क के अंदर था उस हुकूमत ने हल करके दिया। बिजली का मसला हल, गैस का मसला हल, मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो हल, टेररिज्म का मसला ख़त्म, मुल्क की मईशत महंगाई 11% से लेकर 4 से कम पे गई, डेवलपमेंट जो थी वो 3 से कम थी, 6 के करीब छोड़ कर गए। तो वो एक कामयाब हुकूमत थी, उसको ना ट्वीट करने की ज़रूरत थी, ना किसी को गाली देने की ज़रूरत थी। हमने तो गालियाँ बर्दाश्त की। यहाँ पर 5 महीने धरना लगा रहा, टीवी पर लाइव दिखाया गया, जो कि आज आप नहीं दिखा सकेंगे, और रोज़ की गालियाँ, पार्लियामान के अंदर गालियाँ हमने बर्दाश्त की, हमने तरीका रखा। आज क्या तरीका है? मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खाली असम्बली में अपोजिशन बैठी नहीं है और आता है अपोजिशन के मेंबरान के नाम लेकर गाली निकालता है, धमकियाँ देता है, स्पीकर चुप बैठा रहता है। देखिए मुल्क में आज हमने जहाँ पर जमहूरियत को पहुँचा दिया है, यहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ हमने मईशत को पहुँचा दिया है, इसको दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल काम है। आज किसी गलतफहमी में ना रहें, हमारा मुल्क आज बेपनाह मुश्किलात का शिकार है। एक माइंड सेट बना रही है हुकूमत, जो भी अब जिस तरह ट्रेन हादसा पेश आया उसके ऊपर भी उन्होंने आके पहला रिएक्शन ऐवान से यही आया कि हुकूमत की तरफ से कि गुज़श्ता हुकूमतों की नाअहली की वजह से हुआ है। लोड शेडिंग के ऊपर आप सुन रहे हैं, फिर मईशत के बारे में जो आप लोग अपना प्री बजट सेशन कर रहे हैं और आप लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो इशारिया हुकूमत बता रही है, उसके ऊपर भी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि साबिक दौर में कर्जे लेकर मईशत को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई, मजबूर होकर इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा।
تو حکومت ایک مائنڈ سیٹ عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سابقہ حکمران ہیں, انہوں نے اتنا مشکل دور کریٹ کر دیا کہ ہم پہلی بار آئے ہیں اور اب کہیں جا کر ہمیں سمجھ آنا شروع ہوا کہ آپ لوگ کر کے کیا گئے اس ملک کے ساتھ. سمجھ آ گیا تو کر لیں, حل کر لیں. لیکن آپ جب عوام میں نکلیں گے, آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے تحت جلسوں کا اعلان کیا ہے, تو یہ جو ایک موقف حکومت کا یہ پڑا ہے, تو آپ کا سلوگن کیا ہوگا عوام کو باہر نکالنے کے لیے؟ عوام 70 روپے کا آٹا نہیں خرید رہی, عوام 110 روپے کی چینی نہیں خرید رہی. جس ملک کے دیہی علاقے میں خرد و نوش کی اشیاء 15% سے بڑھ رہی ہوں, یہ عمران خان عوام میں جائیں نا ذرا, ان کے MNA جاتے ہیں عوام میں, کیا بات ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی کو, کہتے ہیں ہم جانے کے قابل نہیں رہی ہے عوام کے اندر. اگر آپ نے اس ملک کا پہلا فری اور فیئر الیکشن دے دیا تو جہاں پر عوام عمران خان کو پہنچائیں گے وہ ایک عبرت کا مقام ہوگا ہماری سیاسی تاریخ. آپ کو نہیں لگتا یہ مائنڈ سیٹ جو بنا رہی, جو بیانیہ بلڈ کر رہی حکومت, اس کا نقصان کسی طور پہ کہ عوام جواب طلبی کرے گی؟ بیانیے سے معاملہ نہیں چلتا, جھوٹ بولنے سے معاملہ نہیں چلتا. جھوٹ دیکھیں نا, جھوٹ ہوتا ہے. اگر آپ کامیاب ہیں تو کر دینا چاہیے آٹے کو واپس 35 روپے پر, چینی کو کر دیں 53 روپے پر. وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاحات کر رہے ہیں, بہتری کر رہے ہیں, اس کے مشکل فیصلے. اصلاحات بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے کر کے. کون سا مشکل فیصلہ؟ وہ جس کی تفصیلات شوکت ترین صاحب اور حماد اظہر صاحب تفصیلی طور پہ پریس کانفرنس میں بتاتے آ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بھائی صاحب. ایک فیصلہ مشکل بتا دیں جنہوں نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی IMF کے ساتھ ہم لوگوں کے, آپ لوگ لے کے گئے, ہم نے IMF کا پروگرام مکمل کیا, پہلی پاکستان کی حکومت ہے. انہوں نے کون سی IMF کی, جا کے حکومتیں IMF میں جاتی ہیں, پہلے بھی گئی ہیں, آج بھی گئی ہیں, یہ کامیابی تو نہیں ہے نا. چلے بجلی کے حوالے سے بھی آج وہ شہباز گل صاحب نے بھی پراپر قسم کا ریاکشن بات کریں گے. اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں بیانیہ کچھ نہیں ہوتا, ایک بیانیہ نون لیگ کے اندر بیانیے کی جنگ پہ بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, جو مجھے یقین ہے کہ عباسی صاحب آپ بھی سن کر تھک گئے ہوں گے اور ہم بھی پوچھ کر تھک گئے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کر شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نون لیگ کے بیانیے کی طرف بھی آئیں گے, لیکن بریک سے پہلے اس طرح بات ہو رہی تھی. اب شہباز گل صاحب نے بھی آپ لوگوں کے اوپر ایک بار پھر جس طریقے سے ماضی کی حکومتوں کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے الزام آتے ہیں, انہوں نے کہا اگر پاکستان کی GDP ہر سال 7% بڑھتی تو تب بھی زیادہ سے زیادہ پاکستان کو 10,000 میگا واٹ منصوبے درکار تھے. PMLN نے اپنا مال بنانے کے چکر میں 22,000 میگا واٹ کی اضافی بجلی بنانے کے منصوبوں کے کانٹریکٹ کر ڈالے, خود تو پیسے بنا لیے, عوام کو مہنگائی کے لیے کی مصیبت میں چکر میں پھنسا کر آپ لوگ چلے گئے. اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ یہ شہباز گل صاحب ہے. ان کا بجلی سے کیا تعلق ہے؟ وہ حکومت کا موقف دے رہے ہیں. ان کو کہتا ہے بجلی کی سپیلنگ بتا دیں. چلیں آپ کا سوال ان تک پہنچ گیا ہوگا ہمارے پروگرام کے توسط سے. الف بے کسی کی چیز, اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری وہ بات نہیں کرتا. یہاں ہر قسم کا مشین, ہر قسم کا سرکس کا کھلاڑی یہاں پر موجود ہے, جس کو الف بے کسی بات کی نہیں پتا, وہ اس پر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. اس آدمی سے ہی پوچھیں کہ ملک میں آج کتنی بجلی آپ کو درکار ہے, ہم نے کتنی لگائی ہے. جس کی GDP گرو کر رہی ہو تو GDP گروتھ ختم کر دینی چاہیے. 313 ارب ڈالر کی GDP 3 سال کے بعد 296 پر پہنچ گئی ہے. ان کو ذرا یہ نمبر بھیج دیں کہ آپ نے 3 سال کی محنت کر کے 313 ارب ڈالر کی GDP کو 296 کر دی. یہ کامیابی ہے. جس سطح پہ ہماری حکومت کی معیشت گرو کر رہی تھی, 3 سال گزرے, 1 سال آپ کووڈ کا نکال دیں, اگر 2 سال صرف اسی سطح پہ گرو کرتی, حالانکہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ 7% سطح پہ گرو کرے گی, تو آج آپ کی GDP 358 ارب ہوتی. یعنی آپ کی GDP 64 ارب 62 ارب ڈالر جو ہے کم ہو گئی ہے. ہر پاکستانی آج 25% جو ہے وہ زیادہ غریب ہے. اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے. اور یہ بات ظاہر ہے عباسی صاحب کے PTI کی حکومت کا معاشی اعتبار سے موازنہ وہ اپنی ہی حکومت کے پچھلے ٹرم کے ساتھ, اپنی ہی حکومت کے پچھلے سال کے ساتھ کریں, نہ کہ معاشی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے ان کا. نہیں, ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا. جی, ایک ملک اپنے ماضی سے مقابلہ کرتا ہے کہ کل میں کہاں تھا اور آج کہاں ہوں. تو اگر آپ کی GDP 313 ارب تھی اور آج 296 ارب ہے تو کچھ مشکل ہو گئی ہے نا.
ہم غریب ہو گئے. آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہو, آپ 20 روپے ضائع کر دیں اور پھر 10 روپے کما لیں اور کہیں جی میں امیر ہو گیا ہوں, تو آپ تو 10 روپے غریب ہو گئے. اب آپ کے بیانیے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. آج کی تاریخ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لڑائی اس حکومت کے ساتھ ہے یا اس حکومت کو لانے والوں کے ساتھ ہے؟ ہماری لڑائی پاکستان کے عوام کے لیے ہے اور آئین کے لیے ہے. جو آئین توڑے گا اس سے ہماری لڑائی ہے, جو ملک کے عوام کو تکلیف میں ڈالے گا اس سے لڑائی ہے. یہ ہمارا کام ہے. ہم نے ایک حلف اٹھایا ہے, ہم نے آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف آئین میں موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آئین کا دفاع کرنا ہے. میں اگر الیکشن کو چوری ہوتا دیکھوں اور گھر بیٹھا رہوں, بولوں نہ, یہ تو 3 طریقے ہوتے ہیں نا, کہ دل میں برا سمجھیں کسی بات کو, زبان پہ لے آئیں, ہاتھ سے روکیں. تو کم از کم میں دوسرے درجے پہ تو آنے دینا. مجھے, میں برا سمجھتا ہوں جو آئین توڑتا ہے, میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں. یہی میرا جہاد ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آئین توڑنے کو قبول کر لیں گے, الیکشن کی چوری قبول کر لیں گے, جو ہم نے کی ہے 73 سال سب نے کی ہے, ملک نہیں چلتا. آج ہمیں بات کرنی پڑے گی, آج ہمیں آئین کی بات کرنی پڑے گی, آج ملک کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی. یہ سب چیزیں جڑ گئی ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے اس سے آپ موازنہ کر لیں نا. بنگلہ دیش اس پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا, آج بنگلہ دیش کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں. کچھ تو ہم سے غلطیاں ہوئی. لیکن یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ریز کی, اس حد تک کہ عباسی صاحب ہمارے ہاں سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ اداروں کے نام لیے جائیں, اور آپ لوگوں نے اتنا ایکسٹریم میجرز لیے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی نام لے کر ان پر تنقید کی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کیا ایڈ کیا اس سسٹم کی جو خرابیوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ خرابی کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی آئین توڑے گا اس کی بات کرنی پڑے گی. میں نے یہی کہا نا, ہم نے بہت عرصہ چپ بیٹھے رہے, ملک ہمارا زوال پذیر رہا. اب بات کرنی, ہم سمجھتے ہیں یہ جب تک آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے, الیکشن چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے, ملک میں جمہوری اقدار نہیں ہوگی, آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, اب ملک نہیں چلے گا. پھر یہی مہنگائی ہوگی, یہی غربت ہوگی, یہی ملک کی معیشت زوال پذیر ہوگی, عوام پریشان ہوں گے, ملک کمزور ہوگا. ہمیں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا. لیکن آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو مشکل میں آپ لوگ نام بھی لینا شروع کر دیتے ہیں اور سخت بیانیاں بھی اپنا لیتے ہیں. جب معاملات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں, تھوڑا سکون ہوتا ہے, تو تب تھوڑی خاموشی ہوتی ہے. جس طریقے سے تشبیہ دی جا رہی ہے آج کل کے دنوں کے جو حالات چل رہے ہیں, جو بیانیہ چل رہا ہے نون لیگ کا, اس کے ساتھ نون لیگ کا بیانیہ جو ہے بڑا واضح ہے. آئین کی بات ہے. ہم کوئی عمل آئین سے باہر نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی سودے کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہر روز میں نے کہا یہ سیاست ایک سنجیدہ کام ہے, یہ ملک کا کام ہے, عوام کی بات ہے, یہ سرکس نہیں ہے کہ میں ہر روز میں نے ایک دفعہ بات کر دی ہے. میں نے کہا آپ ذمہ دار ہیں, آپ یہ ادارے ذمہ دار ہیں, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہ کیا گیا ہے. بات ہوگی, بات ختم ہو گئی. اب آگے کی طرف دیکھیں. انتخابی اصلاحات کی بات ہوئی, آپ نے کہا کہ اصلاحات کی ضرورت ہی نہیں, اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. زبیر صاحب کچھ دن بعد آئے, انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہ تھی نہ ہے. اب اگلا انتخاب ہوتا ہے, اصلاحات اگر اس سے پہلے ہو نہیں پاتی ہیں اور آپ لوگ اگر ہار جاتے ہیں, تو کیا دوبارہ آپ لوگ کہیں گے کہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا ہے, یا انوالومنٹ تھی, یا ووٹ کو عزت نہیں دی گئی ہے؟ دیکھیں, الیکشن چوری ہوتا ہے تو میں نہیں ہارتا, پاکستان کے عوام ہار جاتے ہیں, ملک ہار جاتا ہے. یہ بڑا واضح ہے. ہم نے الیکشن چوری کیا, اب حالت دیکھ لیں ملک کی. جہاں تک بات کرنے کی ہے, یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر پولیٹیکل لیڈر روز ٹی وی پہ جاتا ہے. ہر قسم کے سوال ہوتے ہیں, ہم کو تیاری کر کے نہیں آتے. اگر میں محتاط طریقے سے بات کرنی شروع کر دوں, پھر آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. آپ سوال کرتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں. ہم سیاست میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, سیاست میں اصول ہوتے ہیں. میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں. میرے اصول اس ملک کا آئین ہے. اگر آئین کو توڑے گا تو میرا جھگڑا ہے. بڑی سیدھی بات ہے. صرف میرا ذاتی خیال نہیں ہے, یہ مجھ پہ لازم ہے, ورنہ میں کوئی اور کاروبار شروع کر دوں. میں سیاست میں آیا ہوں, میں نے حلف اٹھایا ہے, میں قومی اسمبلی گیا ہوں, حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا, میں پاکستان کے عوام کی بات کروں گا, میں ملک کی تکلیف کی بات کروں گا, ملک کمزور ہوتا دیکھوں گا تو اس کا مقابلہ کروں گا. یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. آپ اس کو
مزاحمت سمجھیں، آپ اس کو مفاہمت سمجھیں، آپ اس کو جھگڑا سمجھیں، اس کو لڑائی سمجھیں، مرضی سمجھیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی اور پھر واپس آئیں گے۔ تو پی ڈی ایم کی جو تقسیم ہے اس کی بہت زیادہ شاہد خاقان صاحب کے سر ڈالی جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم سے نکلنا اور وہ جو تقسیم ہے، اس بارے میں بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دیگر اہم موضوعات بھی ہیں، کچھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت جو اتنا واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ آئیے کم سے کم اپنی تجاویز تو پیش کیجیے، کیوں تیار نہیں ہے نون لیگ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، گفتگو ہو رہی ہے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب، کچھ لوگ یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو شہباز شریف صاحب کے انداز میں مفاہمت کر کے، کہیں نہ کہیں بات چیت کر کے ایک درمیانہ راستہ اختیار کر کے چلانا چاہیے، نہ کہ جو طریقہ کار یا جو بیانیہ اپنا لیا گیا تھا اس سے پہلے سختی کا، مزاحمت کا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ بالکل سچی بات ہے جی، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور ہمارا بیانیہ، ہمارا راستہ بھی آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس منزل کو پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، ہر شخص کی اپنی رائے ہے، لیکن مشاورت ہوتی ہے، ایک بات پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ بیانیہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین کو توڑنا قبول کر لیں، ہم الیکشن کی چوری قبول کر لیں، ہم سودا کر کے حکومت میں آ جائیں، یہ بیانیہ ممکن نہیں ہے، یہ راستہ ممکن نہیں۔ یعنی اختلاف ہے مریم نواز کے انداز، اختلاف رائے ہر روز ہماری جماعت میں ہوتا ہے، تو میجورٹی کی طرف سے میجورٹی نہیں، جب مشاورت ہوتی ہے پھر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم آئین کو توڑنا قبول نہیں کریں گے اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے مطابق چلیں گے، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آئین کو توڑنا قبول کریں گے، شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے بیانیے کے مطابق چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، نواز شریف صاحب بھی چلتے ہیں۔ بیانیہ مشاورت سے طے ہوتا ہے، بیانیہ طے ہو چکا ہے، اس میں دو رائے ہے نہیں کہ ہم جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس نے پاکستان کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آج صرف ایک راستہ ہے، وہ آئین کا راستہ ہے۔ ملک میں جو معاملہ آئین کے مطابق ہوگا اس کو ہماری حمایت حاصل ہوگی، نہیں تو وہ آئین جو معاملہ آئین سے باہر ہوگا اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ آئین کے مطابق ہی بات کر رہی تھی مریم نواز بھی، تو اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ کس بات پہ پایا جاتا ہے مریم نواز؟ اختلاف میں نے تو نہیں دیکھا، ٹی وی پروگرام میں ضرور اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کی خبریں بھی آئی تھیں کچھ، اور کچھ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ خیال ہے، اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس بات سے جو کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹی کے اندر کہ شہباز صاحب کے طریقے سے چلنا چاہیے، وہ یہ کہتی ہیں ضمنی انتخاب کے اندر ہمیں بڑا فائدہ ہوا جو انہوں نے مزاحمت کا رویہ اپنایا تھا۔ تو دوسری طرف ایک وہ رائے ہے جس کا آپ اب تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ رائے پائی جاتی ہے پارٹی کے اندر، جمہوری جماعت ہے، رائے ضرور پائی جا سکتی ہے دونوں طرح کی، لیکن فیصلہ آخر کار کیا ہے جماعت کا؟ فیصلہ آئین کا راستہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بات جو جس کی مشاورت نہ ہوئی ہو پارٹی کے اندر، اس پر ہر آدمی اپنی رائے پبلکلی دیتا ہے اور دے دیتا ہے، لیکن جب ایک ایشو آتا ہے پارٹی کے اندر، مشاورت ہوتی ہے، پھر سب اس کے تابع ہوتے ہیں، اس سے کوئی آدمی باہر نہیں جا سکتا، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح جماعتیں اس طرح چلتی ہیں۔ تو شہباز صاحب پھر کس بات پہ لندن جا کے اگر ان کو پاؤں بھی پڑنے پڑے اپنے بھائی کے تو پاؤں بھی پڑنے کو تیار ہیں، وہ کس بات کے لیے؟ جی، انہوں نے محاورتاً ایک بات کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے کو ایسے چلانا چاہیے، میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ ان کی رائے ہے۔ تو قائل کرنا کس بات پہ ہے؟ یہ مشاورت پہ بات ہوگی، جو کچھ شہباز صاحب نے وہاں پر کہا ہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے پبلکلی، انہوں نے کر دیا، اب وہ جو بھی آگے بات کریں گے وہ آئین کے مطابق ہی ہوگی اور پارٹی کے بیانی کے مطابق ہی ہوگی۔ انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے۔ ہم ایک ٹی وی 22 منٹ کے ٹی وی پروگرام کیا، 1.5 منٹ لے کر اس پہ بیٹھیں، شہباز صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ملک میں ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے۔ اصل بات یہ ہے، یہی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، شہباز صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں، ان کا بیانیہ ممکن نہیں ہے کہ پارٹی کے بیانیے سے علیحدہ ہو، یہ بیانیہ وہی بناتے ہیں، اس کی مشاورت میں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ بناتے ہیں یا بیانیہ نواز شریف صاحب بناتے ہیں؟ بیانیے مشاورت سے بنتے ہیں، اس میں ہر ایک کی انپٹ ہوتی ہے،
ہر ایک کی رائے آتی ہے، لیکن جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس کا یقیناً وزن زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آخر کار جو بھی آپ لوگوں کی مشاورت ہو اور اس کے بعد ایک چیز ہو جس کو اپروو کرنا ہو نواز شریف صاحب نے، جس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہی ہوتا ہے فائنل، تو ان کی ایک طرف صاحبزادی مریم نواز اس بات کے اوپر بڑا زور دیتی ہیں کہ جو انہوں نے مزاحمت کا انداز اپنایا اور ان کی ایگریشن بہت مختلف ہے دیگر آپ لوگوں کی سیاست سے، ہمیں ایک نئی نون لیگ کو شکل دی ان کی سیاست نے. دوسری طرف شہباز صاحب اگر کہتے ہیں کہ نئی مفاہمت جس طرف آپ لوگ جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان دونوں میں نواز شریف صاحب بھی اس مشاورت میں شامل ہوتے ہیں. مریم صاحبہ کا جو آپ نے کہا ایگریشن ہے، کیا وہ بیانیے سے باہر ہے؟ میں نے کہا نا، ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی بات ایک طریقے سے کرتا ہے، میں اور طریقے سے کرتا ہوں، دوسرے اور طریقے سے کرتے ہوں گے، لیکن بیانیہ وہی ہے. اس کو بیانیے کو بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن آپ بیانیے سے یہ نہیں ہٹ سکتے. اگر کوئی پی ایم ایل این کا آدمی یہ میں سودا کر کے اقتدار میں آنا چاہتا ہوں، پھر میں اسے پوچھوں گا تو میں کس نے اجازت دی ہے بات کرنے کی؟ آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آن ریکارڈ اس دن کہا کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتی ہے اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دیں. تو یہ جو انہوں نے بیان دیا، اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنے میں میرا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ ملک کا وزیر اعظم ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے کہ تم کیوں اپوزیشن سے ملتے ہو، کیوں میرے خلاف سازش کرتے ہو، یہ اس کا حق ہے. یہ عجیب مزہ کا خیز باتیں ہمارے وزیر اعظم سے سننے میں آتی ہیں. آپ کس جماعت کے ساتھ کیا انگیج کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ بہت سے یہ صرف حکومت نے، یہ تو انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کو ایک آپشن کے طور پہ، آلٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس سے مراد تو یہی ہے کہ انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. شہباز صاحب آپشن نہیں ہو سکتے. تو کون ہو سکتا ہے؟ آپشنز نہیں ہے ملک کے اندر. اچھا، ملک کے اندر عوام کی رائے ہوتی ہے. یہ آپشن کا کھیل ہم نے بہت کھیل لیا نا، ان سے نہیں چلا معاملہ. عمران خان بھی ایک آپشن تھا، آپشن نے کیا حال کر دیا ملک کا. اب ایک دفعہ اس ملک کے عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. 73 سال تو ہم فیصلے کرتے رہے نا، یہ ایم این اے بنے گا، یہ وزیر اعظم بنے گا، یہ فلانا بنے گا. کیا ملک کی کیا حالت ہوئی؟ اب ایک دفعہ تو شہباز صاحب نہ آپشن بننا چاہتے ہیں، نہ وہ آپشن ہیں. ہماری ایک جماعت ہے جو الیکشن لڑے گی، عوام کے پاس جائیں گے، اگر عوام نے ہم پہ اعتماد کیا تو پھر آگے چلیں گے. اب ذرا پی ڈی ایم کی طرف ہم آ جاتے ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے سر جاتی ہے ذمہ داری پی ڈی ایم کی تقسیم کی. اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف آپ یہاں تک بیان دے چکے ہیں کہ اگر واپسی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں تو آپ کوئی نیا پی ڈی ایم سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا انہوں نے، وہاں پر بڑی اچھے ایک ماحول میں ایک وہ ڈنر رہا، اور اس کے بعد مولانا صاحب کا بھی آپ کا بیان اس کے بعد آیا کہ مجھے ہٹا دیا جائے سیکرٹری جنرل کے طور پہ، اور مولانا صاحب نے پھر بھی کہا کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے. آپ اس سے پہلے ہی ان کو گڈ بائی کہہ چکے تھے. کیا آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ بھی شامل ہے؟ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. میرا پیپلز پارٹی سے کیا ذاتی مسئلہ ہے؟ جس کھانے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں میں یوسف گیلانی صاحب اور فیض پریشر کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. کوئی ذاتی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا، ایک فیصلہ تھا اس کی خلاف ورزی کی، پی ڈی ایم کے بیانی کی خلاف ورزی کی، پی ڈی ایم کی مشاورت ہوئی. گڈ بائی تو کہا نا پیپلز پارٹی. میں 10 دفعہ ابھی گڈ بائی کہتا ہوں، خدا حافظ. لیکن ایک طرف لیکن بات چیت کی گنجائش کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ویسے بھی پولرائزیشن کی. دیکھیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے، ایک مقصد ہے. اعتماد کی بنیاد پہ 10 جماعتیں بیٹھی تھیں. جب اعتماد نہیں رہے گا پھر کیا بیٹھ کے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ پھر اب کہاں جائیں گے؟ وہ بات ختم ہو گئی. اعتماد بحال کرتے ہیں، آ کے بیٹھ جائیں. پارلیمان کے اندر وہ بھی اپوزیشن کے، ہم بھی اپوزیشن کے اندر ہیں، وہاں پہ بات چیت جاری ہے، وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، جوائنٹ اسٹریٹجی بھی ہو جاتی ہے، کام چل رہا ہے. یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اب آپ دو اتنی سینئر اور ایکسپیرینس سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ لوگوں کے اختلافات اور سیاست دہائیوں پر محیط ہے،
تو پی ڈی ایم کے اندر جب تقسیم ہوئی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی معمولی باتوں پر تو نہیں ہو سکتی. کیا کوئی اور عناصر بھی شامل تھے پی ڈی ایم میں؟ جماعتیں جو شامل تھیں اپوزیشن کی، ان کے علاوہ کوئی باہر سے بھی کسی قسم کی کوئی وجوہات بنی، انوالومنٹ بنی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان ڈفرینسز، کنفیوژنز اور یہ سارے مسائل پیدا ہوئے؟ نہیں، کوئی ایسی بات ہے، ایسی بات ممکن نہیں ہے. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی باہر سے کہہ دے گا تم پی ڈی ایم کے ساتھ یہ کر دو تو ہم کرنا شروع کر دیں گے. پی ڈی ایم ایک بیانیہ ہے، یہ ایک تحریک ہے. اس کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کی میں سمجھ یونیک ایک تحریک ہے جس کے اندر نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، مین سٹریم پارٹیز ہیں، ریلیجیس پارٹیز ہیں، ہر صوبے کی جماعتیں ہیں، ہر فکر کی جماعت ہے. وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کہ آج اس ملک کی جو لوگ سیاست میں ہیں وہ صرف ایک بات، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اقتدار دے دو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کوئی فائدہ دے دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نظام کو اگر آپ آئین کے مطابق نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا. حمزہ شہباز صاحب بہت زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہو گئے ہیں پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے. یہ سرخیاں ہیں، شاید سرخیاں ہیں آج کل پچھلے 1-2 دن سے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ پنجاب کے اندر؟ دیکھیے، حمزہ صاحب لیڈر دی اپوزیشن ہیں، جیل میں 2 سال رہے ہیں، آئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی عدم اعتماد کا فیصلہ پنجاب کے اندر ہماری جماعت کا نہیں ہے. بجٹ کو کیسے روکیں گے آپ لوگ؟ بجٹ میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کو فوج نہیں رکھتی کہ وہ اسمبلی میں حملہ آور ہو جائے گی بجٹ کو روک لے گی. پاکستان میں کتنے بجٹ رکے ہیں؟ 73 سال کی تاریخ ہے نا، کتنے بجٹ رکے ہیں؟ ایک بجٹ رکا ہے جی، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں 1986 میں. تو یعنی پھر بات جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں. دیکھیں، بجٹ روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو ایکسپوز کریں گے، اس کی پالیسیز غلط ہیں، یہ ملک کی تباہی کر رہی ہے، عوام کے سامنے رکھیں گے. فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں، کم از کم آئین تو یہ کہتا ہے. تو یعنی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی صورت بجٹ پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ محض صرف یہ بات ہے کہ آپ لوگ انتہا سے زیادہ ٹف ٹائم دیں گے، ایکسپوز کریں گے. میرے پاس بالکل آخری لمحات ہیں پروگرام کے. آپ لوگوں نے کہا کہ جی ان ہاؤس جو معاملات ہیں، خطے کی جو سچویشن ہے افغانستان کے تناظر میں، اس حوالے سے ان کیمرہ سیشن رکھا جائے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے؟ کیا کنسرنز ہیں آپ کے اس سے؟ نہیں، دیکھیں، یہ حکومت تو بیچاری بے بس سی حکومت ہے. افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ اشروں پر محیط ہے. ہمیں ان سب باتوں کو دیکھنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے کیا ہوں گے. ہم نے ماضی میں افغانستان کو، جو کم از کم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہم نے اس کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی، یہ ہماری پالیسی تھی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. پھر وہاں پر روسی حملہ آور ہو گئے، پھر ہم وہاں کے جہاد میں شامل ہوئے، پھر وہاں سے بہت سے پناہ گزین یہاں پر آئے، بہت عرصے معاملہ چلتا رہا. پھر طالبان آ گئے. طالبان کس نے بنائے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. لیکن موجودہ پالیسی پہ اختلاف آپ کا کیا ہے؟ موجودہ پالیسی ہے کیا، یہ تو پہلے بیان کریں نا. ملک کی پارلیمان میں آئے، افغانستان کی پالیسی بیان کرتے ہیں، پارلیمان میں آئے اور حکومت آ کے اپنی پالیسی واضح کرے. شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.